السلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز حاضرین و ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے حد و بے حساب لطف و کرم اور فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان المبارک جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرمایا۔ آج 1445 ہجری کا ماہ رمضان المبارک کا چوتھا روزہ ہے۔ اللہ رب العزت نے سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نالین پاک کی خیرات اور آپ کا صدقہ اس امت پر بے حد و بے حساب لطف و کرم اور فضل و احسان فرمائے۔ ان احسانات میں سے اور اس کی کرم نوازیوں اور مہربانیوں میں سے ایک یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ بھی ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک کے موقع پر میں نے شعبان معظم کے آخری دن سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام کو خطبہ ارشاد فرمایا، اس کا بیان میں نے پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں کیا تھا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے شروع ہونے سے پہلے اپنے صحابہ کرام کو اللہ کے اس عظیم احسان کی طرف متوجہ فرمایا تاکہ ہر کوئی اللہ کی رحمتوں سے حصہ پانے کے لیے اور زیادہ سے زیادہ اپنے مالک کی عبادت و ریاضت اور بندگی کا فریضہ سر انجام دیتے ہوئے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے تیاری کر لے، اور اللہ نے اپنے محبوب کی امت کو بخشنے کے جو سامان پیدا فرمائے اس سے زیادہ مستفیض ہو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کردہ آقا علیہ السلام کا وہ خطبہ مبارک ہمیں ہمیشہ اپنے ذہن میں، اپنی آنکھوں کے سامنے، اپنے دل و دماغ میں ہمیشہ تازہ رکھنا چاہیے کہ مالک الملک اپنے محبوب کی امت کو نوازنا چاہتا ہے، بخشنا چاہتا ہے اور بے حساب لطف و کرم فرمانا چاہتا ہے۔ یہ آیہ مبارکہ جس کا میں نے کچھ حصہ ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 ہے۔
جس میں اللہ رب العزت نے مومنین سے خطاب فرمایا اور ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جیسے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ انبیاء کرام تشریف لائے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے، اللہ نے یہ سلسلہ شروع فرمایا، تو ہر دور میں ہر نبی کی امت پر روزے لازم کیے گئے، اور مالک نے جو اس کی ریزن اور سبب بیان فرمایا وہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یعنی یہ روزہ انسان کو ظاہری اور باطنی ہر قسم کی بیماریوں سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم باطنی بیماریوں کو دیکھیں تو انسان کے من میں، دل میں، دماغ میں، سوچ میں، فکر میں پیدا ہونے والی ہر بیماری کا علاج اس روزے کے اندر اللہ نے رکھا ہے، اور صرف روحانی بیماریوں سے علاج نہیں رکھا، جسمانی بیماریوں کا بھی علاج رکھا ہے۔ اور آج دنیا اور جدید تحقیقات اور سائنس اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ تمام بیماریوں کا علاج روزے کی کیفیت میں رکھ دیا گیا ہے۔ گویا روزہ رکھنے والا اگر مومن ہو تو وہ ظاہری بیماریوں سے بھی نجات پا جائے گا اور من کی روحانی بیماریوں سے بھی نجات پا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی مسلمان نہیں ہے اور غیر مسلم ہے تو غیر مسلم بھی اس کیفیت کو اپنانے سے آخرت میں تو اس کو کامیابی نہیں ہوگی، لیکن وہ جسمانی بیماریوں سے اس کے لیے بھی نجات پانے کا راستہ روزے کی کیفیت میں ہے۔ اور آج یہ ہر ذی شعور آدمی اس نتیجے پر پہنچا ہے، ریسرچ کرنے والے لوگ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ روزہ یعنی فاسٹنگ یہ انسان کو بے شمار بیماریوں سے نجات دلاتا ہے۔ مومن کو اصلی فائدہ ہوتا ہے کہ اس کا من بھی بیماریوں سے پاک ہو جاتا ہے اور تن بھی پاک ہو جاتا ہے، جبکہ کوئی غیر مسلم بھی اس رویے کو اختیار کرے تو وہ بھی اس کا تن بیماریوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہر دور میں اللہ رب العزت نے مومنین پر تو یہ خصوصی لطف و کرم فرمایا کہ ان پر اس کو فرض کر دیا گیا۔ ہم اپنی زندگی کا مقصد اگر تلاش کرنا چاہیں کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیوں کیا،
تو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جن و انس کو صرف ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. تو مومن ہی اللہ کی بندگی کا فریضہ سر انجام دیتا ہے. جو اللہ کو مانتا نہیں ہے وہ عبادت خداوندی تو نہیں کرتا. لیکن اگر کوئی شخص یہ روزے کی کیفیت جو ہے وہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے نہ صحیح، اپنی جسم کو بیماریوں سے نجات کے لیے اگر فاسٹنگ کرے تو اللہ اس کو بھی محروم نہیں رکھتا کہ اس نے میرے بندے، میرے مومن بندوں جیسا کام کیا ہے. تو آخرت میں تو فائدہ نہیں ہوگا لیکن دنیا میں اس کو ہر صورت فائدہ ہوگا. ہم نے تو اپنے آپ کو یہ سمجھا ہوا ہے کہ ہم صرف کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور مال و دولت اکٹھا کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. لیکن اللہ نے جو بیان فرمایا وہ یہ فرمایا کہ ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. اور یہ دنیا ہمیشہ کی رہنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ الدنیا سجن المومن ہے. مومن کا کے لیے قید خانہ ہے، جیل ہے. وہ جنت الکافر ہے، ہاں کافر کے لیے یہ جنت ہے. آپ سوچیں کہ اگر جیل کے اندر کسی کو اعلیٰ سے اعلیٰ سہولیات بھی دے دی جائیں تو وہ اس کو من سے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. کہ کوئی جیل میں رہنا چاہتا ہے؟ نہیں، جیل میں کوئی خوش نہیں ہو سکتا خواہ کتنی مرضی سہولیات اس کو دے دی جائیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے متفق علیہ حدیث ہے یہ جو میں نے ابھی بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے اس دنیا کو مومن کے لیے جیل اور قید خانہ بیان فرمایا. تو جیل میں لازمی بات ہے جتنی مرضی سہولیات ہوں اس کے لیے کوئی خوش نہیں ہوتا. تو ہاں مجبوراً رہنا پڑتا ہے. تو اللہ نے زندگی دی ہے، یہ چند روزہ زندگی ہے، یہ گزارنی ہے، یہ مجبوری ہے. لیکن اس قید میں رہ کر مومن اپنی آخرت سنوارتا ہے جہاں اس نے ہمیشہ رہنا ہے اور جیل سے آزادی ہو جانی ہے. یہ کسی کی 20 سال زندگی، کسی کی 30، کسی کی 40، 50، 60، 70، 80. اب تو پہلے ہزار سال ہوتی تھی عمریں. سیدنا نوح علیہ السلام نے 950 سال تو تبلیغ کی. تو وہ بڑی مضبوط قومیں جن کے 90 100 فٹ قد تھے، وہ قومیں نہ رہیں تو ہم کس بات کی مولی ہیں؟ ہم میں سے بھی ہر ایک نے چلے جانا ہے. اس خانے میں آنا تو ہر ایک کی مجبوری ہے، آیا. لیکن کامیاب وہ ہوا جو اس قید خانے میں رہ کر اپنے رب کو راضی کر گیا. بس صرف وہ ایک بندہ سرخ روح ہو گیا اور اس زندگی کا فائدہ اٹھا گیا. ہاں کافر اس کو جنت سمجھتا ہے کہ جتنی زیادہ سے زیادہ نعمتیں ملتی ہیں ان سے فائدہ اٹھا لو.
تو اللہ نے بالعموم یہاں دنیا میں کافروں کو زیادہ مال و دولت بھی دیا ہے، زیادہ سہولیات بھی دی ہیں، اور زیادہ رزق بھی دیا ہے۔ تو میں نے ہمیشہ آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ شکر ہے کہ مالک نے ہمیں کم دیا ہے، کیونکہ اگر زیادہ ملے تو یہ کثرت مال جو ہے یہ بہت بڑی آزمائش ہے، کیونکہ اس میں پھر اللہ یاد نہیں رہتا، اور جب کم ہو تو قدم قدم پہ اللہ یاد آتا رہتا ہے۔ تو مال کی قلت آزمائش نہیں ہے، مال کی کثرت زیادہ بڑی آزمائش ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو کئیوں کو تو کم دے کے آزماتا ہے اور کئیوں کو زیادہ دے کے آزماتا ہے۔ جس کو اللہ نے زیادہ دے کے آزمایا وہ بڑا مشکل کام ہے، اور ہر ایک نعمت کا جو اللہ نے عطا فرمائی اس کا حساب لینا ہوگا، حساب دینا ہوگا۔ تو اس لیے مومنین جو ہے وہ ہمیشہ یہ شکوہ نہیں کرتے کہ اللہ نے کم دیا ہے، وہ اللہ سے کم دینے پر صبر کی توفیق مانگتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو نے جتنا دیا ہے اس پر صابر رہنے کی توفیق دینا، کیونکہ صبر اللہ کی توفیق کے بغیر نصیب نہیں ہوتا۔ اس لیے میں نے پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں جو آقا علیہ السلام کا خطبہ بیان کیا تھا تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے، والصبر ثوابہ الجنہ، اور صبر کا انجام جنت ہے، اس کا ثواب اللہ نے جنت رکھی ہے۔ اب یہ صبر اللہ کی توفیق کے بغیر نصیب نہیں ہوتا۔ یہ مہینہ پورا یہ تربیتی مہینہ ہے جو صبر کا مہینہ ہے، صبر کی تربیت اس مہینے کے اندر دی گئی، اور لعلکم تتقون قرآن نے بیان کیا کہ تاکہ تم بچ جاؤ۔ تو میں نے پہلے آغاز میں ہی آپ کو بتا دیا کہ بچنا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ظاہری بیماریوں سے بچنا ہوتا ہے، یعنی جسمانی بیماریوں سے بچاؤ ہوتا ہے، ایک من کی روحانی بیماریوں سے بچاؤ ہوتا ہے۔ تو یہ بچاؤ اللہ نے روزے کی حالت میں مومنین کو دونوں عطا فرما دی۔ اس کی جسم کو بھی اللہ نے پرسکون کر دیا اور اس کی روح کو بھی پرسکون کر دیا۔ ہر روزے رکھنے والے کو اب یہ دھیان اور خیال رکھنا چاہیے کہ میں نے یہ دونوں چیزیں اپنے مد نظر رکھی ہیں، اگر تو رکھی ہیں تو مبارک ہو، اللہ آپ کو آپ کے من کو بھی پاکیزہ کر دے گا اور آپ کے جسم کو بھی پاکیزہ کر دے گا۔ جسم کو جسمانی ظاہری بیماریوں سے پاکیزہ کر دے گا، بچا دے گا، اور آپ کے دل کو ہر قسم کے گناہوں کی آلائشوں سے اللہ پاک کر دے گا۔ اب یہ اس کے لیے میں نے اس سے پہلے ایک خطبہ آپ کو دیا تھا جو حسن نیت پر تھا کہ انسان
کس نیت سے کوئی کام کرتا ہے۔ جس نیت سے جو کام انسان اپنے من کی دنیا میں جس کی نیت کر کے کرے گا، اللہ اس کو وہی اس نیت کے مطابق اس کو نوازے گا۔ جس کی نیت لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوگی اس کو دکھلاوا مل جائے گا، جس کو اپنا متقی ہونا، بڑا پرہیزگار ہونا، عبادت گزار ہونا یہ ظاہر کرنا من میں نیت میں شامل ہے تو اس کو وہ مل جائے گا، اور جس کو اپنے رب کو راضی کرنے کی من میں کیفیت نصیب ہوئی، نیت نصیب ہوئی تو اس کو اپنے مالک کی رضا نصیب ہو جائے گی۔ اور اللہ نے فرمایا ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ ابھی آمد کی بات تھی اور آج آدھا عشرہ جو ہے وہ گزر بھی گیا ہے، بس یہ اسی طرح گنتی کے چند دن مطلب بیت جانے ہیں۔ تو خوش نصیب وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے ان گنتی کے دنوں کو صحیح مصرف میں استعمال کر لیا، بس وہی خوش نصیب لوگ ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وشہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ اب کئی لوگ جو ہیں وہ اس صبر کے معنی کو نہیں سمجھتے، تو میں نے آپ کو صبر کا معنی آج سمجھانا ہے کہ آقا علیہ السلام نے جو اپنے خطبہ مبارک میں فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، وہ شہر الصبر، اور جس کو صبر نصیب ہو جائے جنت اور اس کے درمیان کوئی راستے میں رکاوٹ رہتی ہی نہیں ہے۔ بس جنت اور صبر یہ دونوں ایک ہی چیز ہے، اس کا ثواب، اس کا انجام، اس کا نتیجہ جنت کے سوا کوئی اور نکل ہی نہیں سکتا جس کو اللہ نے صبر عطا کر دیا۔ صبر تین طرح کا ہوتا ہے۔ الصبر علی البلاء والمصائب، ایک صبر ہوتا ہے جو انسان تکلیفوں پر، دکھوں پر، مصیبتوں پر کرتا ہے۔ یہ مصیبتوں پر صبر، دکھوں پر مصیبت صبر، جو انہونیاں ہو گئیں، آزمائشیں آ گئی تو وہ اس پر اپنی زبان شکایت نہیں کھولتا، اللہ کی بارگاہ میں شکوے نہیں کرتا، بلکہ مالک کی بارگاہ میں اس حال میں بھی اس کا شکر گزار رہتا ہے کہ مالک تو نے مجھے اپنے بندوں میں سے، کروڑوں بندوں سے بہتر پوزیشن میں پھر بھی رکھا ہوا ہے۔